نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ آیت سورہ ممتحنہ کی ہے اور سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں ہے۔ تو آپ اس کی جو پہلی آیت ہے آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، کہ ان تک اسٹیٹ کی جو سیکرٹس ہے وہ نہ پہنچ جائے، قومی جو راز ہے، ریاست کی راز یہ نہ پھیل جائے۔ تو اس حوالے سے سورہ ممتحنہ کی جو پہلی آیات ہے ان میں بہت ہی زبردست آئینی اصول ہے اور بہت ہی واضح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا اصول کیا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ، دشمن آپ کے اسٹیٹ سے باہر دشمن کی بات ہو رہی ہے، کہ دشمن کے ساتھ کنفیڈینشیل میٹرز اور اسی طرح سیکورٹی انفارمیشنز، پالیسی ڈیٹیلز شیئر کرنا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہے، ثابت ہے کہ یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت ہی اس آیت کریمہ کی شان نزول میں یہ ایک مثال ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کفار نے صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کی ہے تو حضور نے ان کے خلاف فتح مکہ کے لیے فوجی مہم شروع کیا تھا۔ تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو راز تھا اسٹیٹ کی، مدینہ ریاست کی، تو اس نے مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو مطلع کیا۔ وہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس حوالے سے ایک اصول ہے اس میں کہ دشمن کے ساتھ جو سیکورٹی انفارمیشنز ہے اور پالیسی ڈیٹیلز ہے یہ شیئر کرنا، ریاست کی جو راز ہے ان تک پہنچانا، یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ یہ اصول قرآن کریم کی یہ ہر زمانے تک ہے، صرف مدینہ ریاست تک محدود نہیں ہے یہ، بلکہ یہ فار ایوری مسلم اسٹیٹ ان ایوری ایرا کے لیے ہے۔ اور میرے نزدیک ریاست کی بقا اور قومی سلامتی، اداروں کی مضبوطی، یہ سب انفارمیشن سیکریسی پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں لیکیج آف اسٹیٹ سیکرٹس یہ نہ صرف بریچ آف کانسٹیٹیوشن ہے بلکہ اسی کے ساتھ یہ بریچ آف اسلامک لاز بھی ہے۔ اسلام کی جو قوانین ہیں، اسلامی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ یہ تو پہلا اصول ہے کہ اسٹیٹ جو سیکرٹس ہے ان کی حفاظت لازم ہے۔ تو دوسرا جو اسی سورہ ممتحنہ کی دوسری آیت سے جو اصول ثابت ہے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز تمہیں تمہارے اولاد، رشتے یہ کچھ کام نہیں آئیں گی۔ یہ کب؟ یہ اس وقت جب بات اسٹیٹ انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ کی ہو، اور ایک طرف آپ کے جو پرسنل انٹرسٹ ہے، پرسنل بینیفٹس ہے اور فیملیز کے جو بینیفٹس ہے، تو دو جانب آپ کے، ایک جانب ریاست ہے، دوسری طرف آپ کا جو پرسنل ہے، ذاتی مفادات ہے۔ تو ان دو کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے اس سچویشن میں ریاست کی جو انٹرسٹ ہے، قومی جو نیشنل انٹرسٹ ہے، ان کو نظر انداز کیا اپنے پرسنل بینیفٹس کے ذریعے کی وجہ سے، تو پھر آپ نے خلاف ورزی کی ہے اسلامی قوانین کے، کیونکہ اسلامی قانون اس آیت کریمہ سے یہ نکلتا ہے کہ اسٹیٹ اور نیشنل جو انٹرسٹ ہے یہ زیادہ قابل قدر ہے، زیادہ اہم ہے، بالاتر ہے پرسنل انٹرسٹ سے، اور اسی طرح فیملیز کے اور رشتوں کے جو آپ کے انٹرسٹ ہے ان سے بہت ہی بالاتر ہے۔ اسلام نے رشتوں کو بہت ہی قدر سے دیکھا ہے، بہت ہی احترام دیا ہے۔ اسلام میں رشتہ محترم ہے،
لیکن جب بات ریاست اور نیشنل انٹرسٹ اسٹیٹ انٹرسٹ کی ہو تو پھر نیشنل انٹرسٹ اسٹیٹ انٹرسٹ یہ دونوں جو ہے یہ سپریم ہے۔ تیسرا اصول اسی سورہ ممتحنہ کی تیسری آیات سے ثابت ہے، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء۔ دشمن کے اللہ تعالیٰ نے دو ہتھیار بتائے ہیں اس آیت کریمہ میں، ایک ہے ہینڈز، دوسرا ٹانگز۔ ہینڈز فوجی جو ملٹری ایگریشن سے، وائیولنس سے، تو اس سے یہ مراد ہے۔ دوسرا ہتھیار ٹانگ سے میڈیا انفارمیشن، میڈیا پروپیگنڈا، جھوٹا بیانیہ، سائیکالوجیکل وار۔ تو یہ دو ہتھیار دشمن کے بتانے کے بعد اس آیت کریمہ سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ جو قومی سلامتی ہے، ریاست کی جو بقا ہے، ریاست کی جو سلامتی ہے، امن ہے، یہ صرف فوج سے، ملٹری سے محفوظ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسی آیت سے ثابت ہے کہ ٹانگس جو میڈیا پروپیگنڈا، جھوٹا بیانیہ کرنا تو یہ سب جسے انفارمیشن سپیس کہتے ہیں، پبلک نیریٹیوز کہتے ہیں، ان کی حفاظت بھی لازم ہے۔ تو قومی سلامتی صرف فوج سے محفوظ نہیں ہوتی ہے، بلکہ انفارمیشن سپیس ان کی حفاظت اور اسی طرح پبلک نیریٹیوز کی حفاظت تو بہت ہی اہم ہے۔ تو اس میں بہت ہی اعلیٰ رول اس میں پبلک کی بھی ہے کہ ان دونوں کی حفاظت بھی ہو، تب جا کے پھر قومی سلامتی جو ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو یہ جو آیات ہے، ان آیات کریمہ میں یہ جو اصول ہے، یہ سارے پرماننٹ کانسٹیٹیوشنل گائیڈ لائنس ہے